پاکستان امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار. پانی ہمارا حق اور ریڈ لائن ہے. مودی سن لو، ہمارا پانی بند کیا تو خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. وزیر اعظم نے بھارتی ہم منصب کو دو ٹوک پیغام دے دیا. کہا سنتاس معاہدہ توڑنے کا کبھی سوچنا بھی بند. وزیر اعظم کا پسرور چھاونی کے دورے پر افسران اور جوانوں سے خطاب. بھارت کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا. افواج پاکستان نے دشمن کا غرور گھمنڈ خاک میں ملا دیا. بھارت سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا. مودی اپنے بھاشن اپنے پاس رکھو، ہم امن کے دائی ہیں، لیکن ہماری اس امن کی خواہش کو کبھی کمزوری نہ سمجھنا. مسٹر مودی دوبارہ یہ حرکت کی تو منہ کی کھاؤ گے. وزیر اعظم کا تینوں مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کو سلام. کہا بطور پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر فخر ہے. ایئر چیف مارشل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف نے کی. ہمارے سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. پاک فضائیہ نے دشمن کے جہازوں کو جس طرح گرایا وہ کوئی معمولی بات نہیں. آج دنیا افواج پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مودی کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی دعوت دے دی. کہا مودی سے کہتا ہوں آگ لگانے کے بجائے آگ بڑھنے کی بات کریں. وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹیلی فونک رابطہ. جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے UN سیکریٹری جنرل کی سفارشی کوششوں کو سراہا. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان پر دہشت گردی کے بھارتی الزامات اور جارحیت کی مذمت. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. بھارت کی اشتعال انگیزیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں. عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے. UN سیکریٹری جنرل کا جنگ بندی کا خیر مقدم. فریقین کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان بھی رابطہ. وزیر اعظم نے حالیہ بحران میں کمی کے لیے UAE کی سفارتی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان کی حمایت پر آذری صدر الہام علیوف اور بردار عوام کا شکریہ ادا کیا. آذربائیجان کے سفیر فرہادوف نے مارکہ حق میں فتح پر وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کو مبارکباد دی. پاکستان کو تنہا کرنے کے دعوے دار. مودی کا بھارت عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار. آپریشن سندور پر بھی عالمی تنقید کا سامنا. امریکہ سمیت اہم اتحادیوں نے پاکستان کے خلاف بھارت کا ساتھ نہ دیا. مودی سرکار کی سفارتی اور جنگی ناکامی پر انڈین ایکسپریس کا چشم کشا مضمون. بھارتی اخبار کا کہنا ہے کہ انڈین ایکسپریس نے لکھا کہ ٹرمپ نے بھارت کی کارروائی کو جارحیت قرار دیا. لڑائی نہ روکی تو تجارت بند کر دی جائے گی. ٹرمپ کا انتباہ بھارت کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھا گیا. امریکی ثالثی کے بعد بھارت کی قیادت مایوسی اور انکار کی کیفیت میں مبتلا. آپریشن سندور پر بھارت کو کسی پڑوسی ملک کی حمایت نہ ملی. روس اور گلوبل ساؤتھ نے غیر جانبداری اختیار کی. روس کی بے رخی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا. یورپی یونین کے ساتھ بھی بھارت کی سفارتی کشیدگی ظاہر ہو گئی. پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت مؤثر انداز میں منوا لی. سنتاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا. صدر عالمی بینک اجے بنگا نے کہا معاہدے میں معطلی کی اجازت دینے کی شک نہیں. معاہدہ ختم کرنے یا تبدیلی کے لیے دونوں کا اتفاق ضروری ہے. قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عالمی بینک کیسے مداخلت کرے گا. معاہدے میں عالمی بینک کا کردار ایک سہولت کار کا ہے، ثالث کا نہیں. معروف شامی اسلامی اسکالر ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب کا افواج پاکستان کو بھارت کے خلاف فتح پر شاندار خراج تحسین. بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کو ایمان اور کفر کی جنگ قرار دیا. کہا پاکستان کی بہادر افواج کے قصے دنیا بھر میں گونج رہے ہیں. یہ 2 قوموں نہیں 2 عقیدوں کی جنگ ہے. اس جہاد میں رسول خدا، تمام فرشتے اور انبیاء یقیناً آپ کے ساتھ ہیں. مودی سرکار کا آزادی صحافت پر حملہ. غیر ملکی میڈیا نشانے پر. حکومتی بیانیے سے اختلاف کی جرات کرنے والوں کو خاموش کرایا جانے لگا. بھارت میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سوشل میڈیا بھی مودی سرکار کی پابندی کی زد میں. بھارت میں چین اور ترکیہ کے حقائق پر مبنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مکمل بلاک. گلوبل ٹائمز، سنہوا نیوز اور TRT ورلڈ جیسے معروف چینلز کو بھارت میں پابندی کا سامنا. مودی کے آزادی صحافت پر حملے کے خلاف سخت تجزیہ کار بول اٹھے. کہا
مودی ہندوتوا کا سپورٹر ہے، اس سے اپنی ہار تسلیم نہیں ہو پا رہی۔ جب کوئی مودی سرکار کو آئینہ دکھاتا ہے تو ان میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دیتی ہے۔ آزادی صحافت پر مودی کا تسلط بھارت میں جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکا۔ پیرو کے وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل ہی مستعفی۔ پیرو میں گزشتہ دنوں 13 مزدوروں کی ہلاکت پر ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا۔ اپوزیشن نے عوام نمائندگان میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا۔ پیرو کے آئین کے تحت وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے پر تمام وزراء کو بھی مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اب پیرو کے صدر کو نئے وزیر اعظم کے ساتھ پوری کابینہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور اولمپئن ارشد ندیم کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے بھرپور تیاریاں۔ پاکستانی ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں ٹریننگ کے دوران ارشد ندیم نے کہا کہ 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہوں۔ اولمپکس کے بعد پہلا بڑا ایونٹ ہے۔ لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں حصہ لینا ہے اور 1 سال پہلے سارا فوکس اولمپکس پر ہوگا۔